جی بالکل اس وقت جو ہے پاکستان کی صورتحال تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، جس کے بعد مہنگائی بھی عروج پہ، لیکن پیٹرول ایک دفعہ دوبارہ کم ہو گیا ہے۔ لیکن اس وقت سندھ کی سیاست میں کیا چل رہا ہے؟ فنکشنل مسلم لیگ کی جو اس وقت قیادت ہے وہ روزانہ جو ہے شمولیت بھی کرا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا گزشتہ روز جو ہے فنکشنل لیگ میں بڑی شمولیتیں بھی ہوئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ قیادت کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ فنکشنل لیگ میں مزید شمولیت بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ فنکشنل لیگ کے جنرل سیکریٹری سردار عبدالرحیم، ان سے جانتے ہیں سر، ایک تو فنکشنل لیگ میں بڑی قیادت کی طرف سے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایشوز پہ اب فنکشنل لیگ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ بھی جاری ہے، ساتھ ساتھ جو ہے کہ بڑی لوگ شمولیت بھی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کوئی کہیں سے کوئی اب کبوتر آ کر آپ کے پاس تو نہیں بیٹھ گیا؟ نہیں دیکھیں، سیاسی جماعت کا کام یہی ہے کہ لوگوں میں رہے، لوگوں کے مسائل پہ اجاگر کرے اور حل کرنے کی کوشش کرے، وہی کام کر رہے ہیں۔ اور لوگ کیونکہ پیپلز پارٹی سے مایوس ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو صرف فنکشن لیگ نظر آ رہی ہے کہ ایک متبادل کے طور پر سندھ کے مفادات کو ہم جو ہے نا سرو کر سکتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں اور ایشوز پر، مسئلوں پر صحیح فیصلے کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ فنکشن لیگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فنکشن لیگ جیسے جیسے مضبوط ہوگی، سندھ کے عوام کے مسائل بھی اسی لحاظ سے کم ہوتے چلے جائیں گے، فنکشن لیگ اپنا کردار ادا کرے گی۔ موزم عباسی صاحب کا ایک بڑا ورکر ٹائپ بندہ، وہ آپ کے طرف جو ہے وہ اب شمولیت اختیار کر لیے، کیا سمجھتے ہیں ایسے مزید لوگ فنکشن لیگ میں شمولیت کر رہے ہیں؟ جی ہاں، انشاءاللہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں بڑے، وہ سب فنکشن لیگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اور جوگ در جوگ شامل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی فنکشن لیگ میں پورے سندھ سے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت جو سیاست ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت اسلام آباد کا ماحول بھی گرم ہے، ایران امریکہ کی جو وار ہے وہاں پہ بھی جو ہے سب کی نظریں جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کی طرف ہے۔ گزشتہ کئی روز سے اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا کہہ رہے ہیں کہ وہاں لاک ڈاؤن ہے۔ اس وقت جو پیٹرول مہنگا ہو گیا، اب پیٹرول جو ہے وہ جنگ کے بعد سستا بھی ہو گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں جو مہنگائی ہے وہ عروج پہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس وقت ابھی بھی گاڑیوں کے کرائے ہیں وہ عروج پہ ہیں، ابھی بھی وہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی، اپوزیشنی جو جماعتیں جو وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھی وہ کردار ادا نہیں کر رہی، کیا سمجھتے ہیں اس پر کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، دو الگ ایشوز ہیں۔ ایک تو جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ہم محب وطن لوگ ہیں، فنکشن لیگ نے ہمیشہ پاکستان کا نام لیا ہے، پاکستان کی خدمت کی ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستانی قیادت امن کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو سراہتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ان کو، کیونکہ اس کے اگر یہ نہ کیا جائے، امن کی کوشش نہ کی جائے، تو پھر جنگ کے ذریعے تو تیسری جنگ عظیم یہاں پر چھڑنے میں زیادہ دیر نہیں ہے، اور اس کے جو نقصانات ہوں گے پوری دنیا میں، وہ میرے خیال کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم، کیونکہ اس وقت کی جو جنگ عظیم تھی، دوسری جنگ عظیم، اس وقت کے ویپنز اور آج کے ویپنز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو ہماری کوشش ہے اور ہماری دعا ہے کہ جو جنرل ناصر منیر یا شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، یہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ جو مہنگائی ہے، وہ تو نااہل حکومت ہے نا، اور یہ تو ہمارا رونا یہ کب سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ نااہل حکومت ہے، ان سے چل ہی نہیں رہا نظام، کیونکہ ان کا جو ہے وہ اپنا مقصد ہی نظام چلانا نہیں ہے، اپنی جیبیں بھرنا ہے۔ جو رشوت ستانی انہوں نے شروع کی ہے، جس پیمانے پر یہ جو ہے نا بجٹ کھا جاتے ہیں، اس سے نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ جو ہے وہ مہنگائی ہوگی۔ اور پیٹرول کی قیمتیں تو جو اپنا ہرموز ہے اس کے بند یا کھلنے کی وجہ سے اوپر نیچے جا رہی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امن ہو گیا انشاءاللہ تو، اور پیٹرول کی قیمتیں مناسب انہوں نے نہیں کی، تو پھر ہم تحریک ضرور چلائیں گے، اور ہم مہنگائی کے خلاف بھی تحریک چلائیں گے۔ لیکن ہماری پہلی ترجیح اور پہلی کوشش اور دعا یہ ہے کہ یہ معاملات اس طرف نہ جائیں جہاں پر زیادہ امن خراب ہو دنیا میں۔ اچھا، پیر صاحب وغیرہ نے اپنی جماعت کو دعا کروائی تھی ایران کے لیے نا،
کہ ایران میں جو اس وقت مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے دعا کرائی تھی. کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو صورت حال ہے کہ اگر جنگ بندی اس وقت توسیع تو کر دی ہے آج ٹرمپ کے جو بیان ہے, سمجھتے ہیں کہ مزید توسیع ہو یا جو ہے اس مذاکرات میں کامیابی ہو, فنکشن لیکن اس میں موقف اپنا کیا دیں؟ دیکھیں جو ایک سنہری وہ ہے ایک اصول کہ جینے دو جیو اور جینا دو, وہ پالیسی ہونی چاہیے, اور اسی بنیاد پر یونائٹڈ نیشنز مرتب ہوئی تھی, اس سے پہلے لیگ آف نیشنز مرتب ہوئی ہے. آج بھی وہی اسی اصول پہ امن ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے ملکوں پہ قبضہ نہ کریں, کوئی جو ہے دباؤ میں نہ لائیں, تبھی جا کے امن قائم ہو سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پیر صاحب نے یہ بیان دیا تھا, کیونکہ ایران پر حملہ ہوا تھا, ایک ایگریشن ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ ہماری سمپتھیز اور ہمارا جھکاؤ ایران کی طرف ہے. اس وقت جو دنیا میں جو وار ہے اس پہ نظریں تو سب کی ہیں, جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ اب تو ظاہر ہے آگے چلا گیا ہے, لیکن آج ہم نے بات کی تو 3 ایشوز پہ, ساتھ ساتھ فنکشن لیگ میں جو شمولیت ہو رہی ہے اس پہ بھی بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا بڑی شمولیتیں ہو سکتی ہے. اس وقت جو ہے وہ سیاست کی نظر جو سندھ میں ہے وہ فنکشن لیگ کی طرف ہے, اور ساتھ ساتھ جو اس وقت مہنگائی ہے اس پہ بھی بات کی ہے. مزید جو بھی ہم جو آنے والے دنوں میں جو بھی فنکشن لیگ کے حوالے سے خبر ہوگی وہ آپ تک پہنچائیں گے. مجھے دیجیے گا اجازت, نئے موضوع کے ساتھ, تب تک